غزہ میں اسرائیلی فلسطینی لڑائی اور کشیدگی 42ویں روز بھی جاری۔ عرب اور عالمی سفارتی کوششوں کے باوجود جنگ بندی کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی۔ غزہ میں صہیونی فورسز کی وحشیانہ بمباری نے فلسطین میں شہادتوں کی داستان رقم کر دی۔ بمباری میں 76 رہائشی عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئی ہیں، جبکہ شہداء کی مجموعی تعداد 11,500 سے بھی تجاوز کر چکی ہے۔ برطانیہ کے چیف آف جنرل سٹاف 3 روزہ دورے پر پاکستان پہنچ گئے۔ برطانوی ہائی کمیشن کی جانب سے جاری بیان میں بتایا گیا ہے کہ جنرل پیٹرک کی دیگر مصروفیات کے ساتھ پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے بھی ملیں گے۔ برطانوی ہائی کمیشن کے مطابق یہ معمول کی دفاعی مصروفیات کا دورہ ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان یہ دفاعی مصروفیت اہمیت کی حامل ہے۔ راولپنڈی اڈیالہ جیل میں سائفر کیس کی سماعت 21 نومبر تک بغیر کسی کارروائی کے ملتوی کر دی گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم امتناع کی روشنی میں سابق وزیر اعظم و چیئرمین پی ٹی آئی اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے خلاف سائفر کیس کی سماعت ملتوی کی گئی۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت قائم کی گئی خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے اڈیالہ جیل میں چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود کے خلاف سفارتی سائفر گمشدگی کیس کی سماعت کی۔ سابق خاتون اول بشریٰ بی بی اور چیئرمین پی ٹی آئی کی بہنیں بھی۔ لاہور کی احتساب عدالت نے ترقیاتی منصوبوں میں مبینہ کرپشن کے الزام میں مؤنس الہی کو اشتہاری قرار دینے کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ عدالت نے تحریری فیصلے میں کہا ہے کہ مؤنس الہی نے خود کو روپوش کر رکھا ہے۔ مؤنس الہی پروسیکیوشن کے الزامات میں عدالت میں پیش ہونے سے اجتناب کر رہے ہیں۔ اشتہاری کی کارروائی کا 30 روز کا وقت پورا ہو چکا ہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی بیدیاں روڈ پہنچ گئے۔ انڈر پاس کے سائیڈ روٹس پر جاری تعمیراتی سرگرمیوں کا جائزہ بھی لیا۔ محسن نقوی نے علی الصبح بیدیاں روڈ کا دورہ کیا۔ انڈر پاس کے دونوں اطراف سڑکوں کی تعمیر کے کام کا معائنہ بھی کیا۔ کمشنر لاہور ڈویژن و ڈی جی ایل ڈی اے محمد علی رندھاوا اور کانٹریکٹر نے سڑکوں کی تعمیر کے بارے میں وزیر اعلیٰ پنجاب کو بریفنگ دی۔ نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے 10 روز میں سائیڈ روڈز کی ہر صورت مکمل کرنے کا حکم دیا ہے۔ ملک بھر میں ریلوے اراضی پر غیر قانونی قبضے کی تفصیلات سینٹ میں جمع کروا دی گئی۔ وزیر ریلوے نے کہا کہ ملک بھر میں ریلوے کی 13,974 ایکڑ عارضی اراضی پر غیر قانونی قبضہ ہے۔ ریلوے کی 5,512 ایکڑ زرعی ایکڑ رہائشی 769 ایکڑ کمرشل اراضی پر مافیا نے غیر قانونی قبضہ کر رکھا ہے۔ سینٹ میں جمع کروائے گئے تحریری جواب میں مزید کہا گیا کہ سندھ میں 5,998، پنجاب میں 5,809، کے پی میں 11,081 اور بلوچستان میں 1,034 ایکڑ اراضی پر غیر قانونی قبضہ ہے۔ بڑھتی فضائی آلودگی کے باعث محکمہ اسکول ایجوکیشن نے ہفتے کی چھٹی کا اعلان کر دیا۔ اسموگ کے باعث محکمہ اسکول ایجوکیشن نے 18 نومبر بروز ہفتے کو 10 اضلاع میں چھٹی کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن کے نوٹیفیکیشن کے مطابق لاہور، ننکانہ صاحب، شیخوپورہ، قصور، گجرانوالہ، گجرات، سیالکوٹ، نارووال، حافظ آباد اور منڈی بہاؤالدین میں سرکاری اور نجی اسکول بند رہیں گے۔ پنجاب حکومت نے بڑھتی ہوئی اسموگ کے تدارک کے لیے مصنوعی بارش برسانے کا پلان تیار کر لیا۔ دوسری جانب لاہور شہر آج دنیا بھر کے آلودہ ترین شہروں کی سر فہرست میں پہلے نمبر پر آ گیا ہے۔ شہر کا مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس 343 ریکارڈ کیا گیا ہے۔ پنجاب حکومت نے لاہور شہر میں اسموگ کے خاتمے کے لیے مصنوعی بارش برسانے کا منصوبہ بھی تیار کر لیا ہے۔
IMF سے ایک روز قبل ہوئے معاہدے کے اثرات آج بھی امریکی ڈالر پر نظر آ رہے ہیں۔ انٹر بینک میں آج ڈالر مزید سستا، انٹر بینک میں ڈالر 88 پیسے سستا ہو کر 286 روپے 50 پیسے کا ہو گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں علینا مظفر۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، بلیٹن کا آغاز کریں گے، بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں، آپ کو بتائیں کہ غزہ میں اسرائیلی فلسطینی لڑائی اور کشیدگی 42ویں روز بھی جاری ہے۔ عرب اور عالمی سفارتی کوششوں کے باوجود جنگ بندی کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی۔ غزہ میں صہیونی فورسز کی وحشیانہ بمباری نے فلسطین میں شہادتوں کی داستان رقم کر دی ہے۔ بمباری میں 76,000 رہائشی عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئی، جبکہ شہداء کی مجموعی تعداد 11,500 سے بھی تجاوز کر چکی ہے، جن میں 4,660 بچے، 3,000 سے زائد خواتین بھی شامل ہیں۔ قابض فوج کے المغازی میں فضائی حملے کے دوران مزید 9 افراد بھی شہید ہو چکے ہیں، جبکہ 26 ہسپتال مکمل طور پر تباہ ہو گئے۔ اسرائیلی حملوں میں 29,000 سے زائد شہری زخمی ہوئے، جبکہ 1,770 بچے لاپتہ ہیں۔ عرب میڈیا کے مطابق فلسطینی ہلال احمر نے کہا ہے کہ اسرائیلی فورسز نے غزہ کی پٹی میں محمدانی ہسپتال، جسے الہلی عرب ہسپتال بھی کہتے ہیں، پر دھاوا بول دیا ہے۔ ہلال احمر نے ایک مختصر بیان میں کہا ہے کہ اسرائیل ٹینکوں نے ہسپتال کو گھیرے میں لے لیا ہے، اس کی ایمبولینسز کا عملہ زخمیوں تک پہنچنے سے قاصر ہو گیا ہے۔ فلسطینی ٹیلی ویژن نے اطلاع دی ہے کہ اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں کل شام سے لے کر اب تک الہلی عرب ہسپتال میں تقریباً 100 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی نشریاتی ادارے نے وزیر دفاع یوو گلانٹ کے حوالے سے کہا ہے کہ اسرائیلی فورسز نے غزہ شہر کے پورے مغربی حصے کا کنٹرول مکمل کر لیا۔ فوج نے پورے شہر کو کنٹرول میں کرنے کا اگلا مرحلہ بھی شروع کر دیا ہے۔ وزیر دفاع نے کہا کہ الشفا ہسپتال میں اہم نتائج سامنے آئے ہیں۔ افواج درست اور فیصلہ کن طریقے سے کام کر رہی ہے۔ فضائی، بحری اور زمینی افواج کے درمیان مکمل ہم آہنگی کے ساتھ آپریشن بھی کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح صہیونی فورسز بھرپور انٹیلیجنس معلومات سے بھی لیس ہو کر کارروائیاں کر رہی ہیں۔ دوسری جانب اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ ایندھن کی کمی کی وجہ سے غزہ کی پٹی کے ساتھ رابطے مکمل طور پر منقطع ہو گئے ہیں۔ غزہ کی پٹی میں انٹرنیٹ اور موبائل فون سروسز معطل ہیں۔ مواصلاتی نظام بند ہونے کے باعث ایمبولینس سے رابطہ کرنا بھی ممکن نہ رہا۔ انروا کے کمشنر جنرل فلپ لازوارینی نے جنیوا میں ایک پریس کانفرنس کے دوران بتایا کہ غزہ کی پٹی ایک بار پھر مکمل طور پر مواصلاتی تعطل کا شکار ہو گئی ہے اور یہ ایندھن کی کمی کی وجہ سے ہوا ہے۔ غزہ میں ٹیلی کمیونیکیشن سروسز فراہم کرنے والے دونوں کمپنیوں نے مواصلاتی نظام بند ہونے کی تصدیق بھی کی ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق حماس نے صدروت اور غزہ کے آس پاس کے قصبوں کی طرف راکٹ فائر کیے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس کی افواج نے غزہ بندرگاہ پر آپریشنل کنٹرول بھی مکمل کر لیا ہے۔ صہیونی فوج نے یہ الزام بھی عائد کیا کہ اس بندرگاہ کو حماس دہشت گردی کے لیے استعمال بھی کرتی تھی۔ برطانیہ کے چیف آف جنرل سٹاف جنرل سر پیٹرک 3 روزہ دورے پر پاکستان پہنچ گئے ہیں۔ برطانوی ہائی کمیشن کی جانب سے جاری بیان میں بتایا گیا ہے کہ جنرل پیٹرک دیگر مصروفیات کے ساتھ پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے بھی ملیں گے۔ برطانوی ہائی کمیشن کے مطابق یہ معمول کی دفاعی مصروفیات کا دورہ ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان یہ دفاعی مصروفیات اہمیت کی حامل ہیں۔ جنرل پیٹرک کی لاہور میں برطانیہ اور پاکستان کی پولو ٹیموں کا مقابلہ بھی دیکھیں گے۔ ہائی کمیشن کا بتانا ہے کہ یہ دورہ برطانیہ کے پاکستان کے ساتھ دفاعی تعلقات قائم رکھنے کے عزم کا اظہار ہے۔ 12 ماہ میں پاکستان اور برطانیہ کے درمیان متعدد دفاعی تبادلے بھی ہوئے، مشترکہ نیول تربیت اور دونوں ممالک کے درمیان اعلیٰ فوجی دوروں کے تبادلے بھی ہوئے ہیں۔ برطانیہ کے چیف آف جنرل سٹاف 6 ماہ قبل بھی پاکستان کے دورے پر آئے تھے اور اس دوران انہوں نے GHQ میں یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر بھی چڑھائی تھی۔
راولپنڈی اڈیالہ جیل میں سائفر کیس کی سماعت 21 نومبر تک بغیر کسی کارروائی کے ملتوی کر دی گئی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم امتناع کی روشنی میں سابق وزیر اعظم و چیئرمین پی ٹی آئی سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے خلاف سائفر کیس کی سماعت ملتوی کی گئی۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت قائم کی گئی خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے اڈیالہ جیل میں چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کے خلاف سفارتی سائفر گمشدگی کیس کی سماعت کی ہے۔ سابق خاتون اول بشریٰ بی بی اور چیئرمین پی ٹی آئی کی بہنیں بھی اڈیالہ جیل پہنچی تھی۔ بعد میں خصوصی عدالت نے سائفر کیس کی سماعت کو 21 نومبر تک بغیر کسی کارروائی کے ملتوی کر دیا ہے۔ ایف آئی اے کے اسپیشل پروسیکیوٹر ذوالفقار نقوی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم امتناع کی روشنی میں سماعت ملتوی کی گئی ہے۔ سرکاری پروسیکیوشن کی جانب سے گواہ بھی پیش نہیں کیا گیا۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ غیر قانونی افغان باشندوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ ایک ذمہ دار اور بہترین ہمسایہ ملک ہونے کا کردار بھی نبھایا ہے۔ افغان باشندوں کی باعث طریقے سے افغانستان واپسی کے لیے دیگر اقدامات کے علاوہ ان کی عارضی رہائش کے لیے مختلف اضلاع میں تمام تر سہولیات سے آراستہ ٹرانزٹ کیمپس بھی قائم کیے گئے ہیں۔ چمن اور تورخم بارڈر پر روزانہ کی بنیاد پر ہزاروں افغان باشندے اپنے وطن واپس جا رہے ہیں، پاکستان کی فراخ دلی کا شکریہ بھی ادا کر رہے ہیں۔ غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کی ملک بدری سے ملکی معیشت پر مثبت اثرات بھی مرتب ہو رہے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ پاکستان نے ہمیشہ ایک ذمہ دار اور بہترین ہمسایہ ملک ہونے کا کردار ادا کیا جس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتی ہے۔ پاکستان نے جس فراخ دلی سے افغان باشندوں کو اپنے ملک میں پناہ دینے کے ساتھ ساتھ روزگار کے سارے مواقع بھی مہیا کیے ہیں، اس امر کو عالمی سطح پر بھی سراہا گیا ہے۔ اسی پر مزید تفصیلات جانتے ہیں، ہمارے ساتھ سینئر رپورٹر ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں اصغر بھٹی۔ جی اصغر بھٹی، بتائیے گا تفصیلات سے۔ غیر قانونی افغان باشندوں کو واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ ایک ذمہ دارانہ اور بہترین ہمسایہ ملک ہونے کا کردار ادا کیا جس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ پاکستان نے فراخ دلی سے افغانستان کو اپنے ملک میں پناہ دینے کے ساتھ ساتھ روزگار کے ساتھ مواقع مہیا کیے۔ اس امر کا عالمی سطح پر بھی سراہا گیا۔ 31 اکتوبر کی ڈیڈ لائن ختم ہونے کے بعد غیر قانونی افغانی باشندوں کو پاکستان سے محفوظ و باعزت انخلاء یقینی بنانے کے لیے بنایا گیا۔ پاکستان کے باشندوں کو افغانستان کے باشندوں کو باعزت طریقے سے افغانستان واپسی کے لیے اقدامات کے علاوہ عارضی رہائش گاہ مختلف اضلاع میں تمام سہولتوں سے آراستہ ٹرانزٹ کیمپ بھی بنائے گئے۔ چمن اور تورخم کے بارڈر سے روزانہ کی بنیاد میں ہزاروں باشندے اپنے وطن واپس جا رہے ہیں، پاکستان کا شکریہ بھی ادا کر رہے ہیں جو افغانی پاکستان سے جا رہے ہیں۔ غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کی ملک بدر کی معیشت پر مثبت اثرات ہو رہے تھے۔ اگر میں بات کرنا چاہوں تو 16 نومبر کو جو افغانی باشندے واپس گئے ہیں، 1890 جو غیر قانونی طور پر پاکستان میں رہائش پذیر تھے، 1890 افغانی شہریوں میں سے 476 مرد تھے، 508 خواتین تھی، 906 بچے شامل تھے جو اپنے ملک میں جا چکے ہیں۔ افغانستان روانگی کے لیے 186 گاڑیوں کا بندوبست کیا گیا تھا۔ اگر میں خاندان کی بات کرنا چاہوں تو 325 خاندان کو اپنے وطن واپسی کے عمل میں لایا گیا۔ اب تک کل 2,30,664 غیر قانونی طور پر افغانی باشندے اپنے وطن واپس جا چکے ہیں۔ جی بہت شکریہ اصغر بھٹی تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ آپ کو بتائیں کہ بھارت کے علاقے مانی پور کے باغی قبائل نے اپنی حکومت قائم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔
मवान टॉम्बिंग के मुताबिक अगर 2 हफ्तों में मोदी सरकार ने हमारे जायज मुतालबात पूरे ना किए तो हम अपनी खुद मुख्तारी हुकूमत कायम करेंगे। जराये के मुताबिक मणिपुर में फसादात को शुरू होने हुए 6 माह से भी जायद का अरसा हो चुका है। इस दौरान 1000 से जायद अफराद हलाक और 6000 से जायद बेघर भी हो चुके। मणिपुर में अब तक 100 से जायद पुलिस एहलकार हलाक जबकि 5000 से जायद सरकारी हथियार लूटे भी जा चुके हैं। अल जजीरा के मुताबिक 1 लाख से जायद एहलकार तैनात करने के बावजूद हालात मोदी सरकार के काबू से बाहर। मंट के मुताबिक मणिपुर में जारी खाना जंगी पर काबू पाने में मोदी सरकार मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के मुताबिक मोदी सरकार मणिपुर में जंग और पुरतशद्दुद वाकयात खत्म करने में संजीदा नहीं। सीतापाल मलिक का कहना है कि मोदी ने सियासी मकासद की खातिर मणिपुर में फसादात करवाए हैं। मणिपुर के कबाइल ने मोदी सरकार और कोकी कबाइल के खिलाफ एहतजाजी रैली भी निकाली। मुजाहिरीन ने कहा है कि हमने मुतअद्दिद बार मोदी सरकार से हालात को काबू करने की दरख्वास्त की लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। हमें अब मोदी सरकार से कोई उम्मीद नहीं, इसलिए हम अपनी हुकूमत कायम करेंगे। हुकूमत के पास 2 महीनों का वक्त है। अगर हमारे मुतालबात पूरे ना किए गए तो हम हिंदुस्तानी हुकूमत से अलहदगी इख्तियार करेंगे। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर सीनियर तज्जिया नगार एजाज डोगर मौजूद हैं। जी सर, बताइएगा। आज बिल्कुल जिस तरह आए रोज बढ़ती हुई जो कशीदगी है इंडिया के अंदर, उससे हालात जो है इंडिया के अंदरूनी बहुत ज्यादा खराब होते जा रहे हैं। ये मोदी सरकार जो है ये इलेक्शन जीतने के लिए जिस तरह पिछले 2019 के इलेक्शन में इसने ड्रामा किया था कश्मीर के अंदर, पठानकोट और इसके अलावा दीगर जो जाली मुकाबले और वो बम ब्लास्ट को रोक के मुसलमानों के ऊपर इल्जाम तराशी करके वो इलेक्शन जीतने का एक ढोंग रचाया था, उसी तरह अब दोबारा से वो अपना ढोंग रचाने के लिए और वो ड्रामाबाजी उससे जो शुरू की हुई है। बाकी खित्ते में तो वो बदअमनी फैला ही रहा है। अब उसके अपने मुल्क के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर जो उसने जो है आग लगाई हुई है वो आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है। अब इसी तरह हिंदुस्तान के बहुत सारे इलाकों में हर रोज जो है सूरत हाल बिगड़ती जा रही है, बजाय कि मोदी सरकार के हाथ में वो कंट्रोल करे, दिन ब दिन वो खराब होती जा रही है। इसकी वजह ये है कि मोदी की मनफी पॉलिसियां जो है उससे वहां के लोग जो है मुतनफर होते जा रहे हैं, वहां की अकलीतें जो है वो मुतनफर होती जा रही है। अब तो वो हिंदू जो है वो जो है इसकी मोदी की मनफी पॉलिसियों से नफरत करना शुरू हो गई है कि ये एक शरपसंद शख्स है, ये जो है इसे खित्ते में और इंडिया के अंदर भी अमन जो नहीं चाहता, ये बदअमनी फैलाना चाहता है मोदी। और इसके साथ इसके जो मिले हुए भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस के इदारे हैं, क्योंकि वो मैंने कल भी अर्ज किया था अपने तजिए में कि जो इंडियन फोर्सेस और मोदी इनका आपस में गठजोड़ है, ये एक दूसरे के चोली दामन का साथ है, ये एक दूसरे के इनके मफादात साझे हैं, मफादात के लिए ये अपने वहां के लोगों को इस्तेमाल करते हैं। अब मणिपुर की बात कर लेते हैं। मणिपुर के बागी कबाइल ने अब ऐलान कर दिया है, खुला ऐलान कर दिया, ऐलान जंग कर दिया उन्होंने कि हमारे मुतालबात अगर 2 महीने के अंदर ना माने गए तो हम अपना ये मणिपुर जो है ये भारतीय हुकूमत से अलहदा कर लेंगे और यहाँ पे हम अपनी खुद मुख्तार हुकूमत जो है वो बना लेंगे। अभी तक देखे ना, ये जो वहाँ पे फसादात चल रहे हैं मणिपुर में, उसमें अब तक कोई तकरीबन 1000 से जायद जो है लोग वहाँ पे हलाक हो चुके हैं, जिसमें 100-150 के करीब सरकारी एहलकार, पुलिस एहलकार है। इसके अलावा हजारों की तादाद में सरकारी असला उन कबाइल ने छीन लिया है, इनके जाके वो थानों से, पुलिस स्टेशनों से और इनके जो सरकारी एहलकार है उनसे छीन लिया है। वो इतने मतलब वो उन्होंने अपनी जान हथेली पे रख लिया है वो कबाइल ने। वो कहते हैं जी हम नहीं मानते मोदी को और मोदी की सरकार को और मोदी के ये जो जाली सिक्योरिटी फोर्सेस के इदारे इनको हम नहीं मानते। अभी इसी तरह वहां से कुछ 6000 से जायद जो है लोग वहां पे नकल मकानी कर चुके हैं, घर से बेघर हो चुके हैं, क्योंकि वहां पे हालात इस कदर जो है वो खराब है। तो अब मोदी जो है वो एक तरफ तो दुनिया में वो बातें बड़ी बड़ी करता है, दूसरी तरफ वो खित्ते, इस बड़े आज़म एशिया के खित्ते और पूरी दुनिया में जो खतरे की इलामत बन चुका है, वो इंडिया के लिए खुद खतरा बन चुका है। लेकिन इस वक्त मैं यहाँ पे अलीना आपको बताता चाहूँ, वाज़िया करता जो दुनिया के लिए कि ये आप जाके इंडिया के हालात देखें कि वहां पे इस वक्त अलहदगी पसंद तहरीकें जो है वो इतनी शिद्दत इख्तियार कर चुकी हैं, बहुत सारी तहरीकें इस वक्त जन्म ले चुकी हैं और वो भारत से, मोदी से तंग आके और इसके वो एजेंसी से तंग आके
وہ علیحدگی اختیار کرنا چاہتی ہے. وہ ہمیں کہتے ہیں جی ہمیں ایک الگ ریاست بنانا ہے جس میں یہ دیکھیں ایک منی پور ہے, اس کے علاوہ چھتیس گڑھ ہے, اس کے علاوہ آپ یہ خالصتان تحریک لے لیں, اس کے علاوہ یہ تو دو چار ہیں, اس کے علاوہ کم از کم ایک محتاط اندازے کے مطابق اس وقت 15 سے 20 تحریکیں جو ہے وہاں پہ ورکنگ کر رہی ہیں کہ ہم نے اس جو انڈین حکومت جو چل رہی ہے, جو موجودہ مودی کی حکومت ہے, ہم اس سے بالکل اختلاف کرتے ہیں, ہم اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے, ہم اس بھارت میں یہ جو مودی کا بھارت ہے ہم اس کے اندر رہنا نہیں چاہتے, ہم علیحدہ ہونا چاہتے ہیں. جی بالکل بجا فرمایا آپ نے. بہت شکریہ سر آپ کا. سینئر تجزیہ نگار اعجاز ڈوگر ہمارے ساتھ لائن پر موجود تھے, تفصیلات سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے. آگے بڑھیں. آپ کو بتائیں کہ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے بیدیاں روڈ پہنچ کر انڈر پاس کی سائیڈ روڈز پر جاری تعمیراتی سرگرمیوں کا جائزہ لیا. محسن نقوی نے علی صبح بیدیاں روڈ کا دورہ کیا. انڈر پاس کے دونوں اطراف سڑکوں کی تعمیر کے کام کا معائنہ بھی کیا ہے. کمشنر لاہور ڈویژن و ڈی جی ایل ڈی اے محمد علی رندھاوا اور کانٹریکٹر نے سڑکوں کی تعمیر کے بارے میں وزیر اعلیٰ پنجاب کو بریفنگ دی. نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے 10 روز میں سائیڈ روڈز کی ہر صورت مکمل کرنے کا حکم بھی دیا ہے. سائیڈ روڈز کی گرین بیلٹس پر شجرکاری اور لینڈسکیپنگ کی ہدایات بھی کی گئی. محسن نقوی کا کہنا تھا کہ سائیڈ روڈز کی جلد تعمیر کے لیے تمام وسائل کو بروئے کار بھی لایا جائے گا. صوبائی وزراء عامر میر, بلال افضل, ابراہیم مراد, انسپکٹر جنرل پولیس, سی سی پی او لاہور, ڈپٹی کمشنر, ڈی جی پی ایچ اے, چیف انجینئر ایل ڈی اے اور متعلقہ حکام بھی اس موقع پر ان کے ہمراہ موجود تھے. ملک بھر میں ریلوے اراضی پر غیر قانونی قبضے کی تفصیلات سینٹ میں جمع کروا دی گئی ہیں. وزیر ریلوے نے کہا ہے کہ ملک بھر میں ریلوے کی 13,974 ایکڑ اراضی پر غیر قانونی قبضہ ہے. ریلوے کی 5,512 ایکڑ زرعی, 3,309 ایکڑ رہائشی جبکہ 769 ایکڑ کمرشل اراضی پر مافیا نے غیر قانونی طور پر قبضہ کر رکھا ہے. سینٹ میں جمع کروائے گئے تحریری جواب میں مزید کہا گیا ہے کہ سندھ میں 5,958, پنجاب میں 5,809, کے پی میں 1,181 اور بلوچستان میں 1,034 ایکڑ اراضی پر غیر قانونی قبضہ ہے. اراضی واگزار کروانے کے لیے تمام ڈویژنل سپرنٹینڈنٹس کو احکامات بھی جاری کر دیے گئے ہیں. حکومتی اماں پر ماہ ستمبر سے ملک بھر میں بجلی چوروں کے خلاف سخت کریک ڈاؤن کا آغاز کر دیا گیا ہے. 5 تا 12 نومبر کے اعداد و شمار کے مطابق ملک بھر سے 360 سے زائد گرفتاریاں بھی کی گئی. لاہور میں 1279, ملتان میں 531, گجرانوالہ میں 174 اور فیصل آباد میں 93 ایف آئی آرز بھی درج کی گئی ہیں. آپریشن کے دوران پشاور میں 138 ایف آئی آر بھی درج کی گئی. حیدرآباد میں 24, سکھر میں 97, کوئٹہ میں 12 جبکہ اسلام آباد میں بجلی چوروں کے خلاف 18 ایف آئی آرز درج کی گئی ہیں. متعلقہ اداروں نے بجلی چوروں سے لاہور میں 0.49 ملین, گجرانوالہ میں 0.03 ملین, فیصل آباد میں 0.038 ملین اور ملتان میں 0.36 ملین روپے جرمانہ بھی وصول کیا ہے. اسلام آباد میں 0.04, پشاور میں 0.71, کوئٹہ میں 0.15, سکھر میں 0.48 اور حیدرآباد میں 0.65 ملین روپے جرمانے وصول کیے گئے. بجلی چوروں کے خلاف آپریشن کے دوران لاہور سے 151, ملتان سے 90 اور پشاور سے 80 گرفتاریاں بھی عمل میں لائی گئی ہیں. سکھر اور فیصل آباد سے 32 بجلی چور گرفتار کیے گئے. نگراں حکومت اور عسکری قیادت ملک بھر سے بجلی چوری کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم بھی ہے. سی ایم ایچ پشاور میں طالبات کی پاک فوج کے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں زخمی ہونے والے زیر علاج غازیوں سے ملاقات اور اظہار یکجہتی. سی ایم ایچ پشاور میں اسکول کی طالبات نے مختلف وارڈز کا دورہ بھی کیا ہے. دہشت گردی کے خلاف جنگ میں زخمی ہونے والے نوجوانوں کے بلند حوصلے کو سلام پیش کیا. ان کی بہادری پر قوم کی طرف سے مبارکباد بھی دی گئی. دورے کے دوران طالبات نے وارڈز میں زیر علاج بچوں کی عیادت بھی کی. طالبات نے زیر علاج غازیوں اور بچوں کو تحائف بھی پیش کیے ہیں.
CMH کے ڈاکٹرز اور سٹاف نے زخمیوں اور مریضوں کو میسر علاج کے متعلق تفصیلی بریفنگ دی۔ CMH پشاور کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس ہسپتال نے زمانہ امن اور دہشت گردی کے خلاف جنگ دنوں میں صف اول کا کردار ادا کیا ہے۔ طالبات نے اس موقع پر کہا کہ پاک فوج کے شہداء اور غازی ہمارا فخر ہیں۔ جب تک پاک فوج کے بہادر جوان موجود ہیں تب تک پاکستان پہ کوئی بھی آنچ نہیں آ سکتی ہے۔ ایک دن ہمارے اوپر دہشت گردوں نے حملہ کیا اور ہم نے بھی ان کے ساتھ بھرپور جوش اور جذبے کے ساتھ ان کے ساتھ مقابلہ کیا۔ دہشت گردوں کی طرف سے برس میرا ٹانگ پر لگے۔ دوران آپریشن میرا یہ جو ٹانگ کٹ گیا یہ جسم کا یہ ایک چھوٹا حصہ ہے اور میں اس وطن عزیز کے لیے جان دینی پڑی تو میں اپنے جان دینے کے لیے تیار ہوں۔ وادی علم میں آپریشن کے دوران ہم آگے بڑھ رہے تھے، دشمن نے جگہ جگہ پہ آئی ڈی لگائی تھی۔ آئی ڈی کے پھٹنے سے یہ میرا جسم ڈیمیج ہو چکا ہے۔ یہ جسم تو کیا ملک کے لیے جان بھی دینے کے لیے تیار ہو۔ پاکستان زندہ باد۔ پاکستان کی تاریخ میں 1971 کی پاک بھارت جنگ کی کہانی سیاہ حروف میں لکھی جائے گی۔ 1971 کی جنگ میں بھارتی تربیتی یافتہ دہشت گرد تنظیم مکتی باہنی نے مشرقی پاکستان میں بے گناہ پاکستانیوں کا قتل عام کیا۔ پاکستان پر انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے جھوٹے من گڑت اور بے بنیاد الزامات بھی لگائے گئے۔ بے گناہ اور نہتے پاکستانیوں پر دہشت گرد تنظیم مکتی باہنی کی جانب سے کیے گئے مظالم اور قتل عام کا الزام پاکستان آرمی پر بھی لگایا گیا۔ 1971 کی جنگ میں حصہ لینے والے پاک فوج کے کرنل ریٹائر ظفر اقبال فروخ نے 1971 کی جنگ کی آپ بیتی سناتے ہوئے بتایا کہ مشرقی پاکستان رائفلز ایسی فورس تھی جو 1500 لوگوں پر مشتمل تھی، جو کہ تمام سرحدی علاقوں اور ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز پر پھیلی بھی ہوئی تھی۔ ریٹائر کرنل ظفر اقبال فروخ کا کہنا ہے کہ اس فورس میں 95% بنگالی، 4% بہاری اور 1% مغربی پاکستانی بھی شامل تھے۔ 2 اور 3 مارچ کی درمیانی شب انہوں نے چٹاگونگ میں پہاڑ تلی کے مقام پر سینکڑوں لوگوں کا قتل عام کیا۔ ریٹائر کرنل ظفر اقبال فروخ نے مزید کہا کہ شرمیلا بوس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ پاکستانیوں نے قتل عام نہیں کیا۔ جب ہم جنگ بندی کی جانب بڑھ رہے تھے تو انہوں نے بڑے پیمانے پر چن کر پڑھے لکھے پاکستانیوں کو قتل عام بھی کیا اور ایک اجتماعی قبر بنا بھی دی۔ کاش کے بیچارے بہاریوں، بنگالیوں اور پاکستانیوں کی مسخ شدہ لاشیں بتا سکتی کہ کیسے بے رحمی سے ہندوستانیوں نے ان کا قتل عام کیا تھا۔ بہاریوں کو سب سے زیادہ نقصان اٹھانا پڑا کیونکہ ہمارے اس وقت کے ریکارڈ میں یا تو مشرقی پاکستانی تھے یا مغربی پاکستانی۔ مکتی باہنیوں اور بھارتی افواج کے ہاتھوں 2 سے 2.5 لاکھ بنگالیوں کا قتل عام بھی کیا گیا۔ ریٹائر کرنل ظفر اقبال فروخ نے مزید کہا کہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ سب کس نے کیا اور یہ سب واقعات کیسے رونما ہوئے، کیونکہ زیادہ تر واقعات تو پاکستانیوں کے کھاتے میں لکھ دیے گئے ہیں، جو کہ بالکل غلط اور من گھڑت ہے۔ ہم مغربی پاکستان بنگالیوں سے بہت پیار کرتے ہیں اور ان کے بھی ہمارے بارے میں ایسے ہی جذبات ہیں۔ East Pakistan Rifles was a force consisting of about 15,000 people spread all over the border posts and the district headquarters. And it had about 95% Bengalis, 4% Biharis, and 1% West Pakistanis. So overall, Biharis were not considered as a separate entity. So that's why they were also considered Bengali. The atrocities had been started by Bengalis on 1st of March. On 2nd March, 3rd March, they had killed hundreds of people in Chittagong near Pahar Tali. So the atrocities were started from them. And when the bloodshed starts, then it doesn't have a ratio to be followed. So first of all, I just make a point over here. Sharmila Bose, she has written a book and she said that Pakistanis have not committed that much atrocities.
all true Pakistanis, whether they were Bihari, whether they were Bengali, they were all butchered mercilessly. Even on the last day, when people say that did Pakistan go, East Pakistan go turned again against us so bad, then how are we existing? Now, latest what happened towards the end, when it was going to, we were closing up to the end of the war, they carried out a real massacre of the educated people. They made their graves, collective graves. And once we were not there, all of them were claimed as intellectuals, Bengali intellectuals. I wish the dead bodies, the spoiled ones, could tell whether they were poor Biharis or Bengalis or West Pakistanis. Biharis got the maximum damages. The reason was that in our distinct records, we had only East Pakistani and West Pakistani. So Bihari was not having as a community, it was not shown till such time they were murdered mercilessly. And then we started counting that how many Biharis were there, and they're suffering even today. There are 2.5 lakh people were murdered. Bengali Pakistanis were murdered by the Mukti Bahini and the Indian forces. Now, a question comes, why this thing happened? Who did it? How these things are there? Most of the things are thrown on the Pakistan army. West Pakistanis, we today love Bengalis, and they also have a similar feeling for us. فضائی آلودگی کے باعث متعدد امراض میں اضافہ ہو چکا ہے. چمنیوں سے نکلنے والے دھوئیں کی وجہ سے اسموک سے متاثر ہونے والے اضلاع میں لاک ڈاؤن کے احکامات بھی جاری کر دیے گئے ہیں. ہمارے رپورٹر محمود بیگ شیخوپورہ روڈ پر موجود ہیں. مزید ان سے جانتے ہیں اسموک کے حوالے سے. آج بالکل وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی ہدایات کے مطابق 8 اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز حضرات کو یہ باور کروایا گیا ہے کہ جن علاقوں میں اسموک کا راج ہے ان علاقوں میں ہفتے کے روز سے لاک ڈاؤن شروع ہوگا، جس میں تعلیمی ادارے یونیورسٹیاں جو ہیں وہ ہفتے کے روز بند کر دی جائیں گی. ہم اس وقت موجود ہیں لاہور روڈ پر، جہاں پر فضائی آلودگی کا جو ہے وہ منظر واضح دکھائی دے رہا ہے. طبی ماہرین کے مطابق اسموک کی وجہ سے لوگ آشوب چشم اور معدی امراض میں مبتلا ہو رہے ہیں اور ہسپتالوں کا رخ کیے ہوئے ہیں، جن میں زیادہ تر نزلہ، زکام، کھانسی کے مریض بھی سامنے آئے ہیں. اگر بات کی جائے اسموک کے حوالے سے کہ اسموک کا پھیلاؤ جو ہے وہ اس وجہ سے بھی ہو رہا ہے کہ ابھی تک چمنیوں سے نکلنے والا زہریلا دھواں اور بھٹوں سے نکلنے والا زہریلا دھواں جو ہے اس کو ختم نہیں کیا جا سکا اور نہ ہی انتظامیہ کی جانب سے اس طریقے سے قابو پایا جا سکا ہے. گلی محلوں چوکوں چراہوں میں دکاندار جو ہیں وہ کوڑا کرکٹ کو آگ لگا رہے ہیں، جس کی وجہ سے فضائی آلودگی میں روز بروز بڑھتا ہوا اضافہ جو ہے ماہ نومبر میں جو سردی کی شدت ہے اس کو ختم کر رہا ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ مکین جو ہے وہ کوڑا کرکٹ کو آگ نہ لگائیں. تنہا حکومت جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی اور زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں تاکہ فضائی آلودگی کا خاتمہ ہو سکے. پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری آج مردان کا دورہ کریں گے. بلاول بھٹو زرداری محمد علی باغ میں ورکرز کنونشن سے خطاب بھی کریں گے. جلسے میں مختلف علاقوں سے جالے جلوس کی شکل میں شرکت بھی کریں گے. بلاول بھٹو زرداری جلسہ عام سے 3 بجے خطاب بھی کریں گے. آئی جی سندھ راجہ رفت مختار نے پولیس ٹریننگ کالج شہداد پور میں ہونے والی 175ویں پاسنگ آؤٹ پریڈ میں نوجوانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عوام کی جان و مال کی حفاظت کرنا پولیس کے فرائض میں شامل ہے. اب کامیاب 732 نوجوانوں کی ذمہ داری ہے اپنی ڈیوٹی احسن طریقے سے انجام دیں. مجھے فخر ہے آج نوجوان بیٹیاں پولیس کے خاندان میں شامل ہوئی ہیں. آج 470 نوجوان، 262 خواتین پولیس اہلکار 6 ماہ میں اپنی ٹریننگ مکمل کر کے اپنے علاقوں میں ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دیں گے. کامیاب نوجوانوں نے اس بات کا عہد کیا کہ عوام کی جان مال
عزت کی حفاظت بھی کریں گے۔ اللہ سے وعدہ کیا ہے اپنی ڈیوٹی کے فرائض فرض شناسی سے ادا کریں گے۔ پولیس ایک ایسا محکمہ ہے جہاں آپ 24 گھنٹے ڈیوٹی پر مامور ہوتے ہیں، اس کے باوجود عوام خوش نہیں ہوتی۔ آپ نے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اس محکمے سے کسی غریب کی مدد کر کے روزانہ جنت بھی کما سکتے ہیں۔ اپنے عہد کی پاسداری کرنی ہے۔ بے ایمانی رشوت خوری سے بہت خوب کما سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ جنت کمانی ہے یا دوزخ کمانی ہے۔ 15 اور 16 نومبر کو اسلام آباد میں ملک کے اہم تھنک ٹینک اسلام آباد پالیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ کی جانب سے مارگلا ڈائیلاگ کا انعقاد کیا گیا۔ بین الاقوامی اور ملکی مقررین و شرکاء میں سفارتکار، پالیسی ساز، پریکٹیشنرز، ماہرین اقتصادیات اور میڈیا پرسنز بھی شامل تھے۔ تقریب کے پہلے سیشن کا افتتاح صدر پاکستان ڈاکٹر عارف الوی نے کیا۔ صدر مملکت نے نشاندہی کی کہ موجودہ دور کی تعریف بڑی طاقتوں کے باہمی مقابلے کی وجہ سے پیدا ہونے والی جیو پولیٹیکل تبدیلیوں کے ساتھ کی جا سکتی ہے۔ صدر مملکت نے دنیا کے نظام کے ارتقاء پر تفصیلی گفتگو کی۔ صدر مملکت نے پائیدار امن اور خوشحالی کے لیے تجارت، رابطوں اور شراکت داری کو ترجیح دینے پر زور بھی دیا۔ مارگلا ڈائیلاگ کے افتتاحی اجلاس میں وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے ہندوستانی اقلیتوں پر مظالم کے ڈوزیر کی نقاب کشائی بھی کی گئی۔ ہندوستان میں مظالم کی صورتحال کو غیر متنازع حقائق اور اعداد و شمار کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ اپنے خطاب میں وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ نے کہا کہ خطے میں سیکیورٹی کی خراب صورتحال کی وجہ سے بھارتی ہٹ درمی ہے۔ بھارت کا رویہ اقلیتوں کے خلاف دہشت گردی کے مترادف ہے۔ اس موقع پر قومی سلامتی، بین الاقوامی امور اور میڈیا کے ماہرین نے مختلف اجلاس میں اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ ڈاکٹر معید یوسف نے کہا کہ قومی سلامتی کی پالیسی تمام سرکاری محکموں اور وزارتوں کے ساتھ ساتھ فوج کی اراہ کو شامل کر کے بنائی گئی تھی۔ فہد حسین نے کہا کہ پاکستان کو زیرو سم گیم سے نکال کر ملک میں استحکام کے لیے کام کرنا چاہیے۔ سابق سفیر آصف درانی نے کہا کہ ظاہر شاہ کی 4 دہائیوں کے علاوہ مغربی افغانستان نے کبھی امن نہیں دیکھا۔ تہران براہ راست پابندیوں کی زد میں ہے، جبکہ اسلام آباد کو بالواسطہ پابندیوں کا سامنا ہے۔ پاکستان کے لیے چین ہی امید کی کرن ہے۔ گجرات میں پی ایم اے اور وائی ڈی اے نے سرکاری و پرائیویٹ ہسپتالوں میں ہڑتال کا اعلان کر دیا ہے۔ ڈاکٹرز نے ہڑتال کا اعلان ڈاکٹر ذیشان انور کے قاتلوں کے عدم گرفتاری پر کیا۔ ڈاکٹرز نے عزیز بھٹی شہید ہسپتال کی آؤٹ ڈور سروسز بند کر کے کمروں کو تالے لگا دیے ہیں۔ ڈاکٹر ذیشان انور کو 2 روز قبل نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے کار پر فائرنگ کر کے قتل کر دیا تھا۔ پی ایم اے گجرات نے ڈاکٹر ذیشان کے قاتلوں کی گرفتاری کے لیے 24 گھنٹے کا ٹائم بھی دیا تھا۔ پی ایم اے گجرات کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر ذیشان کے قاتلوں کو جلد از جلد گرفتار نہ کیا گیا تو ہسپتال کی ایمرجنسی بند کر کے سڑکوں پر دھرنا دے دیں گے۔ کوٹ ادو میں دن بدن بگڑتی صورتحال کے پیش نظر امیر جماعت اسلامی امیدوار پی پی 278 فرقان آصف بزدار کی جانب سے کوٹ ادو پریس کلب میں ہنگامی پریس کانفرنس کی گئی ہے، جس میں شہریوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ ہمارے نمائندے امیر حمزہ اس وقت پریس کلب میں موجود ہیں، مزید تفصیلات ان سے جانتے ہیں۔ جی حمزہ، بتائیے گا آج کی اس پریس کانفرنس کا مقصد کیا تھا؟ جی بالکل، دن بدن کوٹ ادو میں بڑھتی چوری کی وارداتیں، صفائی کے ناقص انتظامات، گیس کی بندش اور اسی کے ساتھ ساتھ دیگر معاملات کو دیکھتے ہوئے امیر جماعت اسلامی کوٹ ادو فرقان آصف بزدار کی جانب سے پریس کلب کوٹ ادو میں ایک ہنگامی پریس کانفرنس کی گئی ہے۔ میرے ساتھ فرقان صاحب موجود ہیں، ان سے بات کریں گے آج کی پریس کانفرنس کا بنیادی مقصد کیا ہے، کیا کہیں گے سوال؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، میں گزشتہ کئی دنوں سے ہمارے شہر کے اندر یہ 4 بنیادی مسائل کا آپ نے ذکر کیا ہے، اس پہ ہمارے جو افسران ہیں متعلقہ، وہ کبھی وہ کھاد کی ذخیرہ اندوزی پہ چھاپے مار رہے ہیں، کبھی کس جگہ کارروائی کر رہے ہیں۔ ہم ان کی اس کارروائی کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں، لیکن ہمارا بنیادی سوال یہ ہے کہ شہر کے اندر صفائی کی صورتحال ابتر ہے۔ شہر کے اندر کوڑا کرکٹ اور گندگی کے ڈھیر ہیں۔ میں وارڈ نمبر 1 شہر کی مرکزی گلی کی بات کر رہا ہوں، وہ جوڑ بنی ہوئی ہے، 2 ہفتے سے اس کے اندر کوئی صفائی نہیں ہو رہی۔ اسی طریقے سے سوشل میڈیا پہ لاتعداد لوگ چیخ چلا رہے ہیں کہ ہمارے ہاں کوئی صفائی والا نہیں آیا۔ اچھا، آج سارے دن سے بجلی بند رہی، گیس پچھلے پورے 1 ہفتے سے متاثر ہے، اس پہ کوئی
जो जिम्मेदार है वो टच से मस नहीं हो रहा। आखिर ये किसने करना है? अगर आपकी जिम्मेदारियां ज़्यादा हैं तो आप नहीं अदा कर सकते तो आप उसको जिम्मेदारी को छोड़ दें। अगर आप जिम्मेदारियां अदा करने जा रहे हैं तो उसको मुकम्मल तौर पे अदा करें। अमन अमान की सूरत हाल ये है कि जिस गली का मैं जिक्र कर रहा हूँ, जो जोहड़ बनी हुई है, उसी के अंदर आज से एक हफ्ता कबल जो है वो डकैती की वारदात हुई और 30 लाख रुपए लूट लिए गए। और ये कोई दिन रात का अंधेरा नहीं था, ये कोई सुनसान इलाका नहीं है, ये हमारा मरकजी वैगन अड्डे के साथ की गली है, ईदगाह के साथ वाली गली है, जहाँ पे हर वक्त आमदोरफ्त है। वहाँ पे डकैतों की जरूरत कैसे हो गई है कि दिन दहाड़े एक बंदे से गन पॉइंट पर 30 लाख रुपए लूट के चले जाएं। और उसके बाद उसकी फुटेज निकालने के लिए जो उसके मुद्दई हैं, मेरी उनसे बात हुई है, वो कहते हैं कि जो काम 24 घंटे में होना चाहिए था, 48 घंटे में होना चाहिए था, वो काम कल जाके हुआ है। यानी 5 दिन बाद वाकई के बैंक की फुटेज लेने पुलिस का काम है, पुलिस ने नहीं ली। मकामी फुटेज थी वो फौरन ले ली गई, वो मिल गई। तो आखिर पुलिस लेतो लाल से काम ले रही है, इसका क्या मकसद लिया जाए कि क्या पुलिस इसके अंदर मुलविस है, क्या वो डाकुओं की साबिक वफाकी सेक्रेटरी और नायब सदर अल-मोइज़ इंडस्ट्री सैयद इफ्तिखार हुसैन बाबर ने पंजाब आप-पाक अथॉरिटी हेड ऑफिस में CEO सैयद जाहिद अजीज से मुलाकात की है। पंजाब में आप-पाक अथॉरिटी के ज़ेर इंतज़ाम मंसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। मीटिंग में सीनियर मैनेजर अल-मोइज़ इंडस्ट्री यासिर अली ने खसूसी शिरकत की। ऐसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं कामरान अली। साबिक वफाकी सेक्रेटरी और नायब सदर अल-मोइज़ इंडस्ट्रीज सैयद इफ्तिखार हुसैन बाबर ने पंजाब आप-पाक अथॉरिटी हेड ऑफिस में CEO सैयद जाहिद अजीज से मुलाकात की है। पंजाब में आप-पाक अथॉरिटी के ज़ेरे इंतजाम मंसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। सैयद जाहिद अजीज ने कहा, अल-मोइज़ इंडस्ट्रीज सूबे के मुतअद्दिद फलाही मंसूबों पर काम कर रही है। सैयद इफ्तिखार हुसैन बाबर ने कहा, जनूबी पंजाब में पीने के पानी के मंसूबों की तकमील में इश्तराक ज़ेरे गौर रहा है। अल-मोइज़ इंडस्ट्रीज के ज़ेरे इंतजाम सूबे में 3 ज़ायद शुगर मिल्स चल रही हैं। पंजाब आप-पाक अथॉरिटी के जदीद मंसूबे मुतासिर कुन हैं। जनूबी पंजाब में गन्ने की काश्तकारों के लिए पीने के पानी के मंसूबों पर काम करेंगे। इस मौके पर सीनियर मैनेजर अल-मोइज़ इंडस्ट्रीज यासिर अली भी मौजूद थे। कैमरा टीम के हमरा कामरान अली, कोहिनूर न्यूज, लाहौर। वर्दी बदल गई लेकिन पुलिस का रवैया ना बदल सका। आज भी पुलिस की नज़र में शहरियों को भेड़ बकरियों की तरह समझा जाता है। SHO शादबाग अली ज़ेब दस्तगीर के हुक्म पर निक्के थानेदार इमरान ASI की इलाके में खुल्लम खुल्ला गुंडागर्दी जारी है। निजी बेकरी में जबरदस्ती दाखिल होकर पहले दराज से पैसे चोरी किए, फिर जबरदस्ती दुकान को ताले लगवा दिए। फिर भी सब्र न आया तो तमाम अमले को थाना ले जाकर गैर कानूनी हिरासत में रखा। वाक़े की तमाम तर फुटेज कोहिनूर न्यूज़ ने हासिल कर ली। बेकरी मालिक ने SHO शादबाग समेत जिम्मेदारान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई का मुतालबा कर दिया है। मजीद तमाम अहवाल बता क्या था, तफसीलात जान लेते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये शादबाग का इलाका है जहाँ पर बेकरी जो है वो निजी बनी हुई है और वहाँ पर पुलिस जाती है और जबरदस्ती उस बेकरी के अंदर दाखिल होती है। इमरान ASI जो थे अपनी एक टीम के हमरा वहां पर पुलिस एहलकारान के साथ पहुंचते हैं और बाकायदा तौर पर हमारे जराये के मुताबिक ये भी बात सामने आई है कि जो वहां पर SHO तैनात हैं अली ज़ेब दस्तगीर SHO शादबाग, उनके हुक्म पर जो है वो बेकरी के अंदर वहां पर जाया गया है और बाकायदा तौर पर SHO भी उनके साथ ही थे और वहां पर जाकर जो उनके दराज चेक किए गए। निक्के थानेदार, जिस तरह से इमरान ASI की बात की जाए तो दराज के अंदर से पैसे भी उनके चोरी कर लिए। मैं बताता चलूँ जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया है कि जो है वो शादबाग के इलाका में एक बेकरी है, तो बेकरी मालिक के खिलाफ एक एप्लीकेशन थाना में आई थी और बाकायदा उसको 2 मरतबा फोन करके बुलाया गया था, लेकिन वो किसी मसरूफियात की वजह पर नहीं जा सका। तो पुलिस के पास SOP मौजूद होती है कि अगर कोई दरख्वास्त के बावजूद ना आए तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए सीनियर अफसरान से हुक्म ले लें, जो लाहौर पुलिस की SOP बनी हुई है। लेकिन इस तरह से बेकरी के अंदर जाना और उसके दराज से पैसे चोरी करने और तमाम लोगों को गिरफ्तार करके थाने ले जाना, फिर पैसे लेकर उनको छोड़ देना, एक भारी रिश्वत लेकर जो है वो उनको रिहा कर दिया गया, तशद्दुद किया गया, उसके बाद जो है वो गालन गलोच किया गया। इस तरह से पुलिस की गुंडागर्दी जो है वो DIG ऑपरेशन कहते थे हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। DIG ऑपरेशन के नोटिस में तमाम चीजें जो है वो आ गई हैं। DIG ऑपरेशन का कहना था कि छुट्टी के बाद जो है वो तमाम लोगों का बड़ा अच्छे से इलाज करेंगे, जो कानून हमें इजाजत देता होगा, जो कि हमें
اختیارات ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی عمل میں لانے کے، وہ بھی عمل میں لائی جائے گی۔ لیکن بات کی جائے اگر بیکری مالک کی، تو ان کا کہنا تھا کہ میرے ساتھ سخت زیادتی کی گئی ہے۔ سی سی ٹی وی فوٹیج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ کوہ نور نیوز نے حاصل کر کے اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر دکھائی ہے، اور دیکھنے والے بھی یہ سمجھ سکتے ہیں کہ پولیس اہلکار کس طرح سے بیکری کے اندر دندناتے پھر رہے ہیں، اور باقاعدہ جاتی بار تمام عملے کو زبردستی جو ہے وہ بیکری کو تالے لگا کر ساتھ لے جاتے ہیں۔ پولیس کے پاس کوئی بھی ایسا اختیار اور قانون موجود نہیں ہے، کسی کو اپلیکیشن کے اوپر جس کے خلاف درخواست ہے اس کو پکڑا نہیں گیا، جو اور بیکری کے جو عملہ تھا، غریب لوگ تھے، تمام کے تمام کو تھانہ لے جایا گیا اور وہاں پر جا کر رشوت لے کر چھوڑ دیا گیا۔ جو ہے وہ بیکری مالک جو تھا وہ انتہائی شریف آدمی ہے، اس کا یہی کہنا کہ پولیس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، باقاعدہ ایس ایچ او سمیت جو دیگر عملہ میری بیکری میں زبردستی داخل ہوا ہے، میرا سامان چوری کیا ہے، میرے پیسے چوری کیے ہیں، ان کے خلاف جو ہے وہ قانون کے مطابق باقاعدہ طور پر کارروائی عمل میں لائی جانی چاہیے۔ جی بہت شکریہ وسیم صابر تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ نارویجن چرچ ایڈ این سی اے کی کنٹری ہیڈ اینڈ ماسٹر سنز نے گورنر ہاؤس میں گورنر پنجاب بلیغ الرحمان سے ملاقات کی۔ پاکستان میں نوجوانوں کی فلاح و بہبود کے حوالے سے کام کرنے والی غیر سرکاری تنظیم کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر سبیحہ بھی ان کے ہمراہ موجود تھی۔ این سی اے کی کنٹری ہیڈ اینڈ ماسٹر سن نے گورنر پنجاب کو اپنی تنظیم کا دنیا کے مختلف حصوں اور بالخصوص فلسطین میں جنگ کے دوران لوگوں کو امداد دینے کے بارے میں آگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ این سی اے فلسطین میں زخمیوں کو طبی امداد اور بے گھر لوگوں کو پناہ دینے کے لیے کام کر رہی ہے۔ گورنر پنجاب نے نارویجن چرچ ایڈ کی خواتین کو بااختیار بنانے، اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ اور غربت کے خاتمے کے لیے خدمات کو خوب سراہا۔ انہوں نے کہا کہ فلسطین میں معصوم شہری، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جن مصائب سے گزر رہے ہیں، ان کی تکلیف اور کرب ناقابل بیان ہے۔ گورنر پنجاب نے کہا کہ انسانیت کی خدمت ایک افضل جذبہ ہے۔ آپ کی تنظیم جس طرح فلسطین میں دکھ انسانیت کی خدمت کر رہی ہے وہ قابل تعریف ہے۔ گورنر پنجاب نے کہا کہ بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرنے سے بہت سی بہتریاں پیدا ہوتی ہیں۔ صوبائی وزیر لائف سٹاک ابراہیم حسن مراد کی ڈیری اشیاء ایکسپو 2023 کی اختتامی تقریب میں شرکت۔ صوبائی وزیر نے 100 سے زائد مختلف سٹالز کا معائنہ کیا، لوگوں سے بات چیت بھی کی۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اپنے رپورٹر ثاقب بٹ کی اس رپورٹ میں۔ صوبائی وزیر لائف سٹاک ابراہیم حسن مراد نے ڈیری ایشیا ایکسپو 2023 کی اختتامی تقریب میں شریک ہوئے۔ صوبائی وزیر نے 100 سے زائد مختلف سٹالز کا معائنہ کیا اور لوگوں سے بات چیت کی تاکہ لوگوں کے ڈیری پروڈکٹس کی جانب رجحان کا اندازہ لگایا جا سکے۔ ایکسپو آرگنائزر حافظ وسیم نے صوبائی وزیر کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ وہ دو روزہ ڈیری ایشیا ایکسپو 50,000 سے زائد افراد نے وزٹ کیا۔ ایکسپو میں فیڈنگ، بریڈنگ، مشینری، آلات، ادویات اور دیگر شعبوں کے سٹالز لگائے گئے، جبکہ سرکاری اداروں کے ساتھ مختلف فلاحی اداروں نے بھی سٹالز لگائے۔ حافظ وسیم کا مزید کہنا تھا کہ ڈیری فارمز اور لائف سٹاک فارمز کی مختلف ایسوسی ایشنز ایکسپو میں موجود رہیں، جبکہ ویٹرنری ڈاکٹروں کی تنظیموں کی معاونت بھی شامل رہی۔ اس موقع پر صوبائی وزیر لائف سٹاک ابراہیم حسن مراد کا کہنا تھا کہ ڈیری ایشیا ایکسپو جیسی نمائش کا اہتمام ڈیری انڈسٹری میں جدت اور ترقی لانے میں مددگار ثابت ہوگا۔ بلا شبہ ڈیری اور لائف سٹاک پاکستان کا بہت اہم سیکٹر ہے۔ صوبائی وزیر لائف سٹاک کا کہنا تھا کہ ڈیری اور لائف سٹاک ہماری دیہی آبادی کا اہم جز ہے۔ اس نمائش کے انعقاد سے کسانوں کو جدید ٹیکنالوجی سے آگاہی ملے گی۔ نمائش میں ایسی کمپنیاں بھی موجود ہیں جو مکمل مشینری پاکستان میں تیار کر رہی ہیں۔ ابراہیم حسن مراد کا مزید کہنا تھا کہ یہاں ایکسپورٹرز اور امپورٹرز بھی موجود ہیں، جو کہ خوش آئند بات ہے۔ یہ نمائش سب کو ایک پلیٹ فارم مہیا کر رہی ہے۔ صوبائی وزیر لائف سٹاک کا اسموک کے حوالے سے صحافیوں کے سوالات کے جواب دیتے ہوئے کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی ہدایات پر ٹرانسپورٹ کو ماحول دوست بنایا جا رہا ہے۔ صوبے کے عوام کو ٹرانسپورٹ کی معیاری سہولتوں کے لیے کوشاں ہے۔ صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی قیادت میں پنجاب حکومت نے ٹرانسپورٹ شعبہ کی آٹومیشن کے لیے انقلابی اقدام کیے ہیں۔ پنجاب کے تمام اضلاع میں وہیکل انسپیکشن سرٹیفکیٹس اسٹیشن قائم کیے جا رہے ہیں۔ ابراہیم حسن مراد نے کہا کہ لاہور میں الیکٹرک بسیں چلانے کے لیے ضروری امور طے کر لیے گئے ہیں، جبکہ پنجاب حکومت اور نیشنل ہائی وے موٹر وے پولیس کے درمیان معاہدہ طے پا گیا ہے۔ کیمرہ مین نعمان کے ساتھ محمد ثاقب بٹ، کوہ نور نیوز۔ صوبائی وزیر ماحولیات بلال افضل کی چینی قونصل جنرل زہو شائرن سے ملاقات ہوئی۔ ملاقات کا مقصد اسموک پر قابو پانے کے لیے چین کی حکومت کا تعاون حاصل کرنا تھا تاکہ اسموک کی روک تھام کے لیے مصنوعی بارشیں برسائی جا سکیں، جس پر چینی قونصل جنرل زہو شائرن نے اتفاق ظاہر کیا۔ مصنوعی بارشیں کب برسائی جائیں گی، مزید جانتے ہیں عثمان مغل کی اس رپورٹ میں۔
صوبائی وزیر ماحولیات بلال افضل کی چینی قونصل جنرل ظہور شاہرن سے ان کے آفس میں ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور کے علاوہ پنجاب خصوصاً لاہور میں سموگ کے تدارک کے لیے چین کے ماہرین ماحولیات کی خدمت سے استفادہ حاصل کرنے پر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر چیئرمین PND بورڈ افتخار علی سہو اور سیکرٹری ماحولیات راشد کمار الرحمان، ڈائریکٹر EIA نسیم الرحمان شاہ بھی موجود تھے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سموگ کے ایشو کے دیرپا حل کے لیے سنجیدہ کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ صوبائی وزیر ماحولیات بلال افضل کا کہنا تھا وزیر اعلیٰ پنجاب نے سموگ کے خاتمے کے لیے شارٹ لانگ ٹرم کی حکمت عملی بنانے کی بھی ہدایت کی ہے۔ سموگ پر قابو پانے کے لیے ہمیں چین کی حکومت کا تعاون درکار ہے۔ ایئر کوالٹی انڈیکس 400 کی خطرناک شرح پر چلا جانے کی صورت میں اس کا واحد شارٹ ٹرم حل مصنوعی باشیں ہیں۔ پنجاب حکومت چینی قونصل جنرل تعاون سے چینی یونیورسٹیوں، ماحولیات کے اداروں اور ماحولیات کے ماہرین اور پنجاب محکمہ تحفظ ماحولیات کے درمیان قریبی رابطہ استوار کرنے کے خواہاں ہیں۔ اگلے 1 ماہ تک سموگ ختم ہو جائے گا، لیکن ہم اس مسئلہ کو مستقل حل اور آنے والی حکومت کے لیے آسانیاں پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ لاہور میں ہونے والی سموگ کی حالیہ شدت کی 30% شرح انڈیا سے چلنے والی ہوائیں، جبکہ 70% شرح مقامی ٹرانسپورٹ، انڈسٹریز اور گرد و غبار ہیں۔ وزیر ماحولیات کا مزید کہنا تھا وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کے سموگ کے تدارک کے لیے اٹھائے جانے والے اقدامات قابل ستائش ہیں۔ چینی قونصل جنرل ظہور شاہرن کا کہنا تھا چین کی حکومت کو اس بات کا علم ہے کہ پنجاب کے لوگ سموگ کی شدت کے باعث مختلف قسم کی بیماریوں کا شکار ہیں۔ ہماری حکومت پنجاب میں سموگ کی فوری سدباب کے لیے تکنیکی فنی عنایت کے لیے تیار ہیں۔ سموگ کے بروقت کنٹرول کے لیے چین کے ماہرین ماحولیات وفد جلد از جلد پنجاب کا دورہ کریں گے۔ سموگ کے خاتمے کے لیے جامع اسٹریٹجی بنانے کی بھی ضرورت ہے۔ لاہور میں ایئر پیوریفیکیشن ٹاور کی تجویز پیش کی۔ ایئر پیوریفیکیشن ٹاور فضائی آلودگی پر قابو پانے میں مدعو معاون ثابت ہوگا۔ سموگ کے ایشو کے تدارک کے لیے دونوں حکومتوں چین کی منسٹری آف ایکولوجی کے متعلقہ نمائندہ اور پنجاب کے سیکرٹری تحفظ ماحول کو فوکل پرسن نامزد کیا جائے گا۔ فزیکل وٹنی اور روزانہ کی بنیاد پر ویڈیو کانفرنسوں کا انعقاد کا اور اہتمام بھی کیا جائے گا۔ سموگ کے فوری سدباب کے لیے دونوں حکومتوں کے درمیان ہربنس پورہ میں سرکاری زمین واگزار کروانے کے لیے ضلع انتظامیہ کا آپریشن جاری ہے۔ پختہ تعمیرات کو مسمار بھی کر دیا گیا۔ آپریشن کی نگرانی اسسٹنٹ کمشنر انم فاطمہ نے کی۔ آپریشن حلقہ پٹواری میاں عرفان نائب تحصیلدار رانا ندیم کی نشاندہی پر کیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر شالمار ڈاکٹر انم فاطمہ کی زیر نگرانی ہونے والے آپریشن میں 5 کنال 10 مرلہ سرکاری زمین کو واگزار کروایا گیا ہے۔ قبضہ مافیا سے واگزار کروائی گئی سرکاری زمین کی کل مالیت 10 کروڑ 20 لاکھ روپے ہے۔ ڈپٹی کمشنر لاہور رافعہ حیدر کی خصوصی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر شالمار ڈاکٹر انم فاطمہ نے پولیس و میٹروپولیٹن کارپوریشن اور ریونیو عملے کے ہمراہ آپریشن کی خود نگرانی کی ہے۔ ختیجہ شاہ کی تمام مقدمات کی ضمانت منظور ہونے کے بعد ختیجہ شاہ کو DC لاہور نے 30 روز کے لیے نظر بند کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ ختیجہ شاہ کو SP کینٹ اور ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس برانچ کی سفارش پر نظر بند کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر لاہور رافعہ حیدر نے ختیجہ شاہ کو 30 دن کے لیے نظر بند کرنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا کہ ختیجہ شاہ 9 مئی کو پرتشدد کارروائیوں میں شریک رہی۔ ختیجہ شاہ دوبارہ امن و امان کی صورتحال خراب کر سکتی ہیں۔ راولپنڈی سے آئی والدہ لاہور کی گارڈین کورٹ میں بچوں کی کسٹڈی کے لیے 1 سال سے سماعت کے لیے خوار ہو رہی ہیں۔ والدہ کہتی ہیں 6 سالہ اویس اور 4 سالہ بیٹی کے بغیر رہنا ہر لمحہ دشوار ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں جنید اشرف کی اس رپورٹ میں۔ لاہور کی گارڈین کورٹ میں والدہ بچوں کی کسٹڈی کے لیے گزشتہ 1 سال سے خوار ہونے لگی ہے۔ والدہ کا کوہ نور نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا ہے کہ میں 1 سال سے بچوں سے ملاقات کے لیے متعدد بار عدالت میں پیش ہو چکی ہوں، لیکن ایک بار ہی ملاقات ہو سکی ہے۔ والدہ کا روتے ہوئے کوہ نور نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا ہے کہ 6 سالہ اویس اور 4 سالہ حرم کے لیے میں تڑپ رہی ہوں۔ میری عدالت سے التجا ہے کہ بچے مجھے دیے جائیں تاکہ میں اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر سکوں۔ 3 بچے میں پنڈی سے آئی ہوں، تو ملاقات تو خیر یہ لوگ لے کر نہیں آتے، جسٹ آج اونلی 15 منٹس وہ بھی بیٹی آئی تھی، وہ بھی پتہ نہیں اس کو کیا پریشرائز کیا ہوا تھا کہ زبردستی تو بچے کو ہنسایا نہیں جاتا کہہ کے
तो बस वो 15 मिनट वो भी इधर उसने सीन वगैरह क्रिएट किया करके, तो वो बच्चे तो ले गया, कोई भी नहीं लेकर आता। 1.5 साल होने वाला है मुझे इसी तरह आते जाते। मेरे 3 बच्चे हैं, जो 2 साल का सबसे छोटा है वो मैं 10 माह का लेकर गई थी, और बाकी इधर ही ये लोग नहीं लेकर आते हैं। जब भी आती हूँ इसी तरह वेट करके जाती हूँ। मोहम्मद अवैस है बड़े बेटे का नाम, और बेटी हरम है। इधर सब ने आज भी देखा है, जैसे वो आ रही थी बच्ची तो उसने नहीं आने दिया। सब ने जितने भी इधर बैठे थे सब ने देखा, उसकी बातें भी सुनी कि कैसी लैंग्वेज उसने यहाँ पे यूज़ भी की है। इस मौका पर बच्चों की तड़प में रावलपिंडी से आए नाना ने भी रोते हुए मुतालबा किया कि बच्चों को उनकी मां के हवाले किया जाए। मैं बेटी नाल पिंडी तो आना, साडा छोटा जिहा मुतालबा सी बच्चे लैने, असि जलीलो ख्वार होने पे इत्थे आन के बच्चे दे नहीं रहे सन। मां से बढ़कर कोई बच्चों की तरबियत नहीं कर सकता। कैमरामैन नुमान के हमरा जुनेद अशरफ, कोहिनूर न्यूज़, लाहौर। आगे बढ़े, आपको बताएं कि जिला इंतजामिया लाहौर औकात-ए-कार की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ इन एक्शन है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफिया हैदर की खसूसी हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर शालिमार डॉक्टर अनम फातिमा ने कोहिनूर न्यूज़ की निशानदही पर रात गए अल्लाह मलिक फार्म हाउस बिलमुकाबिल थाना हरबंसपुरा पहुंचकर फंक्शन रुकवा दिया, हॉल को सील भी करवा दिया। अल्लाह मलिक फार्म हाउस में सरकारी अफसरान की बड़ी तादाद शामिल थी। असिस्टेंट कमिश्नर ने बगैर किसी प्रेशर के फौरी तौर पर हॉल सील करवा दिया, फंक्शन को भी रुकवाया। कोहिनूर न्यूज़ की निशानदही पर असिस्टेंट कमिश्नर शालिमार डॉक्टर अनम फातिमा की कार्रवाई अल्लाह मलिक फार्म हाउस को औकात-ए-कार की खिलाफ वर्जी पर सील कर दिया गया। इस्लामपुरा पुलिस का शहरियों की जानो माल इज्जत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दिन रात सड़कों पर गश्त जारी है। गश्त के दौरान शहरियों को लाखों रुपए की मोटरसाइकिल और रिक्शे से महरूम करने वाले 3 चोर भी गिरफ्तार कर लिए गए। एसपी सिटी ऑपरेशन सुलेमान जफर की हिदायत और डीएसपी इस्लामपुरा सर्कल हाफिज उबैदुल्ला की सरबराही में एसएचओ इस्लामपुरा असद कुरैशी ने अपनी टीम के हमरा इलाके में व्हीकल चोरी की वारदात करने वाले 3 मुलजमान गिरफ्तार कर लिए हैं। गिरफ्तार मुलजमान में मोइन, फैसल और तैयब शामिल हैं। मुलजमान के कब्जे से चोरी शुदा मोटरसाइकिलें, 2 रिक्शे, मोबाइल फोन, गैर कानूनी असलहा और मास्टर चाबियां भी बरामद की गई हैं। एसपी सिटी की जानिब से इस्लामपुरा पुलिस को बेहतर कारकर्दगी करने पर शाबाश भी दी गई। सीसीपीओ बिलाल सदीक कमियाना की हिदायत पर लाहौर पुलिस के शोहदा को खिराज तहसीन पेश करने का सिलसिला जारी है। शहीद कांस्टेबल मोहम्मद लतीफ की बरसी के मौके पर गार्ड की शहीद की कब्र पर हाजिरी। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने शहीद की कब्र को सलामी पेश की। लाहौर पुलिस के दस्ते ने शहीद की कब्र पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा ख्वानी भी की। इस मौके पर शहीद कांस्टेबल के अहले खाना भी मौजूद थे। सीसीपीओ बिलाल सदीक कमियाना ने फर्ज की राह में जाने कुर्बान करने वाले लाहौर पुलिस के सपूतों की गिरां कदर खिदमात को भी सराहा। सरबराह लाहौर पुलिस का कहना था कि महकमा पुलिस शोहदा की कुर्बानियां कभी फरामोश नहीं करेगी। लाहौर पुलिस के शोहदा के अहले खाना की वेलफेयर के लिए भरपूर इकदामात उठाए जा रहे हैं। शोहदाए पुलिस के अहले खाना की वेलफेयर का सिलसिला जारी रहेगा। पुलिस हीरोज की गिरां कदर कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। सेंट्रल पुलिस ऑफिस में आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें शहरियों के मसाइल भी सुने गए। आईजी पंजाब ने शहरियों की दरख्वास्तों पर फौरी एक्शन लेते हुए रिलीफ फराहम करने के अहकाम जारी किए। आईजी पंजाब ने मुख्तलिफ अजला के मुतल्लिका सुपरवाइजरी अफसरान से रिपोर्ट भी तलब कर ली है। डॉक्टर उस्मान अनवर का शहरियों की दरख्वास्तों को SOPs के मुताबिक बिला ताखीर हल करने का भी हुक्म। सरकारी स्कूल के बच्चों की हौसला अफजाई और जहनी नशोनुमा के लिए DC लाहौर राफिया हैदर की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर शालिमार डॉक्टर अनम फातिमा ने स्पॉन्सर्स मुखैर हज़रात के तावन से गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के लिए मुनफरिद ट्रिप्स का सिलसिला शुरू कर दिया है। रिपोर्टर कोहिनूर न्यूज़ मलिक अयान इस वक्त शाही किला में ट्रिप पर आए बच्चों के हमरा मौजूद हैं। मजीद अपडेट उन्हीं से लेते हैं। हाँ जी बिल्कुल, चीफ सेक्रेटरी पंजाब की हिदायत पर पंजाब भर में
ڈپٹی کمشنرز کی جانب سے جو ہے تمام اسسٹنٹ کمشنرز کو ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ اپنی اپنی تحصیلوں میں سرکاری سکول ہیں، جو سرکاری سکول کے جو بچے ہیں ان کو جو ہے مختلف جو ٹرپس پر لے کے جائیں. اس میں جو تمام تر اخراجات ہیں وہ جو ہے وہاں پہ جو مخیر حضرات ہیں ان کی جانب سے جو تمام تر اخراجات اٹھائے جاتے ہیں. اور اسی طرح لاہور کی تحصیل شالیمار میں اسسٹنٹ کمشنر شالیمار ڈاکٹر انم فاطمہ کی جانب سے جو ہے یہ قدم اٹھایا گیا اور ان کی جانب سے یہ تیسرا ٹرپ ہے جو کہ تحصیل شالیمار میں سرکاری سکول کے جو بچے ہیں ان کو جو ہے ٹرپس کے اوپر لے کے آیا گیا. میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں بچے یہاں پر موجود ہیں. آج اے سی شالیمار کی زیر نگرانی جو یہاں پر بچے موجود ہیں. گریٹر اقبال پارک ہے. میڈم یہاں پر آئی ہیں، بچے بھی آئے ہیں، سرکاری سکول ہے، پہلی دفعہ جو اس طرح کا پروٹوکول ملا ہے بچوں کو، پہلی دفعہ جو ہے کنوینس ملی ہے، لنچ ملا ہے. کیا کہیں گی اس طرح دیگر سکولوں میں بھی ہونا چاہیے؟ جی بالکل، میں رفت مشتاق ہوں رینجرز کالونی اسکول سے. تو اے سی شالیمار ڈاکٹر انم فاطمہ صاحبہ کی طرف سے یہ ارینج کیا گیا تھا اسٹڈی ٹور. بچوں نے شاہی قلعے کی سیر کی، گائیڈ پرووائڈ کیا گیا. اس وقت ہم بادشاہی مسجد کے باہر کھڑے ہیں اور بچوں نے بہت انجوائے کیا ہے. ان کو لنچ ملا، ان کو انٹرٹینمنٹ ملی، پروٹوکول ملا اور بچوں نے انجوائے کیا. اور میرا خیال ہے کہ یہ بہت ہی ایک اچھا سٹیپ ہے کہ اسکولز کو بچوں کو اس طرح کے جو ٹور ہیں وہ کروائے جائیں. ہاں جی بالکل، ہمارے ساتھ یہاں پر اسکول کے بچے بھی موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں. اچھا جی بتائیے گا کیا نام ہے آپ کا اور کیسا لگا آپ کو آج کے ٹرپ کے حوالے سے؟ میرا نام ہے عائشہ سیف اور مجھے بہت اچھا لگی، مجھے بہت فیل ہوا ہے. اور جو ہم نے ادھر مونیومنٹس دیکھے اور اس کے علاوہ علامہ اقبال ٹام دیکھا، ہمیں بہت اچھا لگے. اور یہ جو ہماری اے سی میم ہے انہوں نے ہمیں بہت پروٹوکول دیا اور وی آر ویری تھینکفل ٹو ہر. اور اس کے علاوہ میں چاہتی ہوں کہ ہاں جی بالکل، بچے جو ہیں بڑے خوش دکھائی دیتے ہیں. بچوں کی جانب سے جو ہے آج لاہور بادشاہی مسجد کی بھی سیر کی گئی ہے. گریٹر اقبال پارک یہاں پر آج گھومے ہیں. اس کے علاوہ اسسٹنٹ کمشنر شالیمار کی جانب سے دیگر جو اسکولز ہیں ان کے حوالے سے بھی پلان کیے جا رہے ہیں ٹرپس کے. اور اے سی شالیمار کی جانب سے جو قدم اٹھایا گیا ہے اساتذہ اور بچوں کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ اس طرح کے جو دیگر سرکاری اسکول ہیں لاہور میں ان میں بھی اس طرح کے ٹرپس ہونے چاہیے تاکہ وہاں پہ جو بچے موجود ہیں وہ بھی اس سے انٹرٹین ہو سکیں. جی اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں کوہ نور نیوز کو.